بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور ہماری شہزہ فاطمہ صاحبہ جو ہیں آئی ٹی منسٹر وفاقی، ان سے ہماری میٹنگ ہوئی میڈم سے، اور ہم نے ان کو بتایا کہ ہم نے کس طرح سے کراچی میں 3.25 لاکھ لڑکے لڑکیوں مرد عورت یہاں تک کہ بزرگوں کو ہم نے ای کامرس کی تعلیم کے لیے ایڈمیشن دی، اور اس وقت ہم تقریباً 70,000 کے قریب لوگوں کو یہاں سے پڑھا چکے ہیں. اور لاہور میں جو ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا الحمدللہ ماڈل ٹاؤن میں فری آئی ٹی سٹی، وہاں سے پہلا بیچ پڑھ کے نکل چکا ہے 10,000 بچیوں کا دوسرے بیچ ہے. اور اسی طرح ہم بھاٹی گیٹ کے اوپر جو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ابھی بنا رہے ہیں، جس کے اندر جاوا فیملی ہمارے ساتھ، اور جو ہم پنجاب میں پہلا پاکستان کا فری آئی ٹی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں، وہ ہم نے ان کو بتایا. جو رانا سکندر حیات صاحب پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر، ان کے ساتھ مل کے، اور ہمیں بڑی خوشی بھی دیکھ کے کہ میڈم کا اپنا ویژن بہت بڑا ہے اور ان کی سوچ بہت اچھی ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے ہمیں بہت گائیڈ کیا. اور ہم نے ان سے خواہش کا اظہار کیا کہ حکومت وفاق ہمارے ساتھ اگر ملتا ہے تو ہم ایسے اتنے سینٹر کھول دیں گے سندھ بھر میں، پاکستان بھر میں ہزاروں کے. ہم انڈیا میں اگر جو وہاں پر ان کی ویلی ہے، کیا کہتے ہیں، سلیکون ویلی، بنگلور میں، ہم اس سے زیادہ ریونیو پاکستان لا سکتے ہیں. اگر وہ 60 بلین 600 بلین تو ہم 6,000 بلین کی تو بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں لوگوں کو جوڑنا پڑے گا. میڈم نے ہماری بات سنی اور انشاءاللہ سپورٹ کا وعدہ بھی کیا. ہم نے دعوت دی کراچی آنے کی. السلام علیکم میڈم، خیریت سے ہیں؟ میڈم ہم نے آپ کو اپنے پرپوزل دکھائے اور اپنا کام بھی بتایا، اور باقی آپ کے علم میں بھی ہے چیزیں ساری. کیا سمجھتی ہیں میڈم اس پروجیکٹ میں آپ کس طرح ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، کس طرح پاکستان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، حکومت کس طرح ہمارا حصہ بن سکتی ہے، یا اپنے لوگوں کے لیے کچھ تھوڑا سا پلیز؟ بہت شکریہ آپ کا. اور میرے خیال سے کہ جو جے ڈی سی اس وقت کام کر رہا ہے، اور جس طرح آپ نے تمام چیزیں بتائیں، نہ صرف آئی ٹی میں مگر ہر شعبے میں، صحت کے شعبے میں، تعلیم میں، لوگوں کو سیلاب میں، مشکل وقت میں مدد کرنے میں، تو میرے خیال سے کہ ہم سب آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طرح آپ اتنے بڑے اسکیل پہ کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے کہ آپ کا یہ جو ویژن ہے، جو آپ کی کاوشیں ہیں، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ تھوڑی سی سپورٹ کے ساتھ ہم اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اور آئی ٹی منسٹری میں اور وزیر اعظم صاحب کا بھی یہی ویژن ہے. اور ایک بیسک بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ بچوں کو روزگار دے سکتے ہیں. اور آج کے دور میں یہ باقی جو عام طور پہ روزگار ہوتی ہے، جو نوکری ہوتی ہے، وہ بہت سے میکرو اکنامک فیکٹر سے جڑی ہوتی ہے. مگر آج کے دور میں جب ٹیکنالوجی ہے اور جو تعلیم ہے اس کا پورا ایک پیراڈائم شفٹ ہے ٹیکنالوجی کی طرف، تو میرے خیال سے کہ یہ بڑے میں کہوں گی کہ خوش قسمت ہیں کہ ہم دنیا میں ایک ایسے وقت میں رہ رہے ہیں جب یہ اپرچونٹی اویلیبل ہے. اور کس طرح ٹیکنالوجی جو ہے وہ پوری پاکستان میں مختلف اتنا بڑا ہمارا ملک ہے، اور کہیں گاؤں میں لوگ رہتے ہیں، کہیں مشکل حالات میں رہتے ہیں، ہر کسی تک تعلیم پہنچانے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہے. اور اس لیے یہ ایک ایکولائزر ہے جو پورے پاکستان کے ہر بچے کے لیے، ہر نوجوان بچیوں کے لیے جو ہے وہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہم ان کو روزگار دے سکتے ہیں. اور نہ صرف ان سے ان کے گھر اور خاندان اور ان کی ذات کا فائدہ ہوگا، مگر ملک کا جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ہمیں امید ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اور بہتر کام کر پائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو آئی ٹی کے شعبے میں خاص طور پر تعلیم اور روزگار اور ان کے کاروبار جو ہے اس کو ممکن بنا پائیں گے. مہربانی. ایسا ہی میڈم اسٹیٹ ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور آپ کی نظر آپ بہت اچھے اس کے اوپر بتا رہی ہیں چیزیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں میڈم، ہمارے یہاں اگر آپ آئی ٹی سٹی میں آئیں گے تو وہاں پر آپ کو 65 سال کی عورت بھی ملے گی، وہاں پر ایک 55 سال کا بندہ بھی ملے گا جو کسی کمپنی میں نوکری کرتا ہے اور شام کی کلاس لیتا ہے 6 بجے والی، اور اب وہ $200 یا $150 مہینہ کما رہا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا میڈم کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ملاقات کا موقع دیا. آپ کے کوآرڈینیٹر بابر صاحب کا شکریہ، اور آپ کی ٹیم کا شکریہ. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کراچی وزٹ کریں گی، آپ لاہور ہمارا آئی ٹی سٹی وزٹ کریں کسی وقت، آپ ہمارے پرپوزل دیکھیں. اور ہم نے وہ پرپوزل بنایا ہے کہ اگر کوئی ادارہ حکومت سے مدد مانگے آئی ٹی کے شعبے میں بالفرض 10,000 روپے، تو ہم تو کہہ رہے ہیں چند 100 روپے دیتے خالی. آپ کی اتنی سی سپورٹ کے بعد بھی ہم اس پروجیکٹ کو لاکھوں لوگوں تک ایسے پہنچائیں گے جیسے ان کی زندگی کا حصہ ہے. اگر پڑوسی ملک میں لوگ صرف بریانی بنانے کی ٹیکنیک یوٹیوب پہ سکھا کے اور ایک دن میں ویڈیو کو 25 ملین پہ لے جا سکتے ہیں اور گھر بیٹھے $25,000 کما سکتے ہیں، تو ہمارے لوگ کیوں نہیں؟ ہمارے پاس بھی لوگ ہیں. ہم ان ساری میں تو جنرل میڈم آپ کی نالج میں ڈال رہا ہوں. ابھی لڑکیوں کی کلاس اسٹارٹ ہوئی، 10,000 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں. میں نے وہاں پر پوچھا ان سے کہ تم میں سے کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو برانڈیڈ میک اپ استعمال کرتی ہیں؟ کسی ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اور میں نے ان سے پوچھا تم میں سے کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی فیملی زندگی میں ایک بار کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بوفے افطار کرنے گئی ہے؟ 4,000 روپے ایک بندے کا خرچہ ہوگا، 5,000 کا. اگر پوری فیملی گئی تو 50,000. کسی ایک نے ہاتھ نہیں اٹھایا.
تو اگر 10,000 میں ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا تم کون سی محرومی کی زندگی جی رہی ہو؟ اور یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں پھر؟ اور تم کون ہو؟ یہی نوجوانوں میں بھی حال ہے. لیکن اگر ہم ان کو IT کی طرف لاتے ہیں اور $200-400 مہینہ کمانا شروع کرتے ہیں, $1,00,000-1,50,000, تو یہ سب کچھ ان کے لیے بھی. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ میڈم. بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو سو مچ.